دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا درد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھی اور بڑھ رہی ہے، اور اس سے مسلمان کے ایمان عفت و عصمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک نایاب تحفہ بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی شادیاں کی اور اپنی اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی دی، تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یقیناً ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ عزیزان محترم، نسل انسانی کی بقا تو الد و تناسل میں ہے، اور بلا اتفاق تمام اقلاع عالم و مذاہب دنیا کے نزدیک اس امر کی بنیاد نکاح پر ہے۔ انسان کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے طور پر شادی بیاہ کو ضروری قرار دیتا ہے۔ بغیر شادی بیاہ کے اگر مرد و عورت آپس تعلق رکھیں تو پوری دنیا کے باشعور و باحیا لوگ اسے معیوب جانتے ہیں۔ شادی بیاہ گویا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ دین اسلام نے نکاح کے اصول و ضوابط بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا علیہ السلام عقد نکاح کی بدولت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اس طرح پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ نکاح ایک طرح سے عبادت اور ایک طرح سے باہمی معاملہ معاہدہ بھی ہے، لہٰذا جو نکاح کے لائق ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح اکثر اوقات مالداری کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ فقیر کو مالدار کر دیتا ہے۔ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نکاح کر دو اپنوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ الفاقة فأمره أن يتزوج
ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، شادی زوجین کے مابین رابط اور وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی بھی قدرتی طور پر محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اجنبی ہوں۔ نکاح خاندان کے بڑھنے اور پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ نکاح سے دو خاندان بلکہ کبھی کبھی دو ملک اور قومیں آپس میں مل جاتی ہیں، جبکہ ان دونوں کے عزیز و کارم میں الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پر اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کی ذمہ داری رکھی، جبکہ عورت گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج اور شوہر کی خدمت انجام دیتی ہے، اسی طرح ہر طرح سے آرام پہنچاتی ہے۔ اس رشتہ نکاح اور آپس کی محبت کا بیان خالق کائنات نے یوں فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمان بن مزعون التبتل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون کو بے نکاح رہنے سے منع فرمایا۔ عزیزان گرامی، دین اسلام نے بالغ مرد عورت کو اپنے نکاح کا اختیار دیا ہے۔ اس معاملے میں کسی پر زور دفتی نہیں کی جا سکتی، دونوں طرف کی رضامندی ضروری ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کا نکاح کرے تو سب سے پہلے اولاد سے مشورہ کرے کہ فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں یا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جہاں اولاد خوش نہ ہو وہاں زبردستی کر کے انہیں مجبور نہ کیا جائے، بلکہ جہاں ان کی خوشی ہو اور وہ جگہ خاندان کے لیے باعث عار نہ ہو وہیں نکاح کر دیا جائے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کی رضا پر راضی رہے، ان کی عزت کا خیال رکھے۔ ظاہر ہے والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اگر والدین یا کسی سرپرست نے اپنی اولاد یا ماتحت کے حق میں کوتاہی کی یا ان کی مرضی کے بغیر جبراً کسی نامناسب جگہ نکاح کر دیا تو یہ ان پر ظلم اور ان کی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے، اور یہ رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ بروز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی بغیر رضامندی کے نکاح سے منع فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیوہ کا نکاح اس کے حکم کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بندہ مومن کو چاہیے کہ نفسانی خواہشات سے بچتا رہے اور عفت و عصمت و پاک دامنی کے حصول کے ذرائع اختیار کرتا رہے۔ بد نگاہی، فحش اعمال، کلام حرام و مشتبہ چیزوں، فلموں، ڈراموں، گانے بازوں، بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچ کر احکام شریعت، فرائض و اعمال و صالح کی بجا آوری میں خوب کوشش کرتا رہے۔ نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو ضرور نکاح کر لے، ورنہ روزے رکھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کہ یہ چیز نکاح کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے، اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کہ روزہ خواہشات نفسانی کو دباتا ہے۔ رفاقان گرامی قدر،
عام طور پر لوگ عورت کے مال و جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتے ہیں، مگر عقل مندی یہ ہے کہ عورت کی شرافت، دیانتداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھنی چاہیے کہ مال اور جمال تو فانی چیزیں ہیں جبکہ دین اور ایک لازوال دولت ہے۔ نیز عام طور پر دیانتداری دیانتداری بچے جنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کے لیے عورت کے انتخاب میں 4 چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 اس کی دیانتداری۔ تم دین والی کو اختیار کرو ورنہ بھلائی سے محروم رہو گے، یعنی اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے جو زوجین کو حلال طریقے سے ازدواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ عزیزان محترم، نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی نہ ہو، مہر اور نہ نفقہ پر قدرت رکھتا ہو تو نکاح سنت موقدہ ہے۔ اگر زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق کو پورا کرنے پر قادر ہے تو واجب ہے، اور اگر زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح مکروہ ہے، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو حرام ہے۔ حضرات محترم، زوجین کی محبت سے گھر کی آبادی ہے اور نکاح سے مقصود بچوں کی پیدائش کا حصول بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت میرے لیے دیگر امتوں پر فخر کا باعث ہوگی، یعنی کل قیامت میں مجھے اس چیز سے بہت خوشی ہوگی کہ میری امت تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ عزیز دوستو، جو والدین یا سرپرست اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اولاد کے اعتماد خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی جگہ رشتہ کرتے ہیں جہاں اولاد خوش نہ ہو، ایسے رشتے مستقبل میں طرفین کے لیے سخت مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں۔ نیز ایسے والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کے روشن چراغ اپنے ہی قدموں تلے روند کر انہیں ہمیشہ کے لیے بجھا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں جہاں وہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی زندگی سے موت کو ترجیح دیتے اور سسک کر زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ دین اسلام نے نکاح کا جو مقصد رکھا تھا اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، لہٰذا جب بھی رشتہ کیا جائے اس میں اولاد کی خوشی اور تقوی پرہیزگاری کو مد نظر رکھا جائے۔ نیک شریف رشتہ ملنے پر رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لائے جس کا دین اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ عزیزان محترم، دین اسلام نے جہاں نکاح کا حکم دیا وہیں یہ بھی حکم دیا کہ جب نکاح کیا جائے تو لڑکا لڑکی سے پوچھ لیا جائے اور ان کی اجازت سے نکاح کیا جائے، اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نہ کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے نکاح کے لیے ان سے اجازت لیا کرو۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیونکہ فساد دین کی بڑی وجہیں 2 ہیں، نمبر 1 شرمگاہ اور نمبر 2 پیڑ کے متعلق بے احتیاطیاں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی توفیق دی اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی، اب چاہیے کہ اپنے پیٹ کو بھی حرام غذا سے بچائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس کا بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اسے اچھی تعلیم و تربیت دے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس کا نکاح نہ کیا اور اسی حال میں اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو، خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، اور اگر باپ امیر ہو اور اولاد کا نکاح کر سکتا ہو مگر لاپرواہی یا اپنے جیسے امیر گھرانے کی تلاش میں نکاح نہ کرے، تب بچہ کے گناہ کا وہاں اس پر لاپرواہ باپ پر ہوگا۔ اے اللہ ہمیں رشتہ کرتے وقت اچھے اور نیک لوگوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما کر نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے اور ان کی جائز خواہشات کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر ظلم زبردستی کرنے سے محفوظ فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ فساد، خون ریزی، قتل و غارت، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مملکت خدا داد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما کر اخلاص کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، دین و وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کی تمام گندیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔